تو منفی سوچ، ہر ایک کی نیگیٹیوٹی پھیلانا، یہ کر رہا ہے تو یہ یوں کر رہا ہے تو یہ یوں کر رہا ہے. تو یہ ہمارا ایک تجزیہ ہے کہ جو ہماری قوم ہے نا، ہماری قوم، اس میں دوسری قوموں کی نسبت نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ تھوڑی سی زیادہ ہے. آپ کسی دوسرے کنٹری میں جائیں، گوروں سے بات چیت کریں، لگتا ہے کہ ان میں پازیٹیوٹی زیادہ ہے غیر مسلم ہونے کے باوجود. اپنے کنٹری سے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسری قوموں کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، یار ان میں یہ خوبی ہے، یار ان میں. ہمارے یہاں جب آؤ نا، ہمارے یہاں جب آؤ تو ہر چیز کو کیا سوچا جا رہا ہے؟ الٹا. الٹا سوچ سوچ کے اپنے ہی سر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں نقصان بھی اپنا ہی کر رہے ہیں. اس کی مثالیں میں دوں گا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی، معذرت کے ساتھ. کچھ میں مثالیں دوں نا تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن پھر بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا، کیونکہ اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا چکی ہے کہ اب اگر میں اس میں پازیٹیوٹی تلاش کر کے آپ کو بتاؤں گا نا تو آپ پھر میرے اندر نیگیٹو تلاش کرو گے. آپ بولو گے اس نے کھایا ہوا ہے کہیں سے، اس کو کسی نے بٹھایا ہوا ہے ممبر پہ، یہ ہو گیا ہے کہ اس کو لگتا ہے پیڑ ہے، یہ پیسے ملتے ہیں، فلاں نے بٹھایا کہ میرے حق میں بولا کرو. اس لیے ہم نے کہا جب قوم ہی نہیں سننا چاہتی تو بھاڑ میں جاؤ، جو مرضی کرو بھائی، سوچتے رہو. ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. 2-4 ادارے ہی بچے ہیں ڈھنگ کے، وہ بھی برباد. تو ایک اصول بنا لیں، ایک اصول زندگی کا. دیکھو اللہ کو عدل پسند ہے یا نہیں؟ انصاف پسند ہے یا نہیں ہے؟ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں جتنی برائی ہو اتنی ہی کی جائے، اور جو اچھائی ہو اس کو کیا کہا جائے؟ اچھا ہے. مسئلہ سارا خراب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ذاتی بغض اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے اعتدال سے نکل جاتے ہیں، آپ حد سے تجاوز کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو پازیٹیو سوچتے ہیں، ان کے سامنے جب منفی بھی آتا ہے نا تو وہ جلدی بدگمان نہیں ہوتے، اس منفی میں بھی پازیٹیوٹی کو تلاش کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ الٹا سوچتے ہیں، ان کے سامنے جب کسی کا مثبت کام بھی آتا ہے تو اس میں بھی نیگیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں، جیسے ساسیں بہویں ایک دوسرے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. اعتدال والی بات کیا ہے، بلکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ نیگیٹو بات بھی سامنے آئے، پازیٹیو کو تو پازیٹیو کہنا ہے، جب نیگیٹو بھی آئے تو حتی الامکان اس کو کیا کرنا ہے؟ اس میں پازیٹیوٹی تلاش کرنی ہے، جب تک 100% یقین نہ ہو اس کے غلط ہونے کا. ہر چیز کو سازش، ہر چیز کو سازش. کوئی اچھی بات ہو تو سازش، الو بنا رہا ہے، پیسے لیے ہوئے ہیں، فلانے کا غلام ہے. میں نے کسی کے سامنے ایک دفعہ کہہ دیا، پرانے سیاستدانوں کو چھیڑنے میں کوئی وہ نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، وہ تو چلے گئے نا دنیا سے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. میں نے ضیاء الحق کے بارے میں ایک دن کسی سے کہہ دیا کہ دیکھو اسلام کے لیے کتنا کام کیا صدر ضیاء نے پاکستان میں. اب ضیاء الحق سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ غیر آئینی طریقے سے آیا، یہ اختلاف ٹھیک ہے بھائی، فوجی حکومت قائم کی، ایک آئین تو یہ ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، یہ آپ ٹھیک ہے جی، یہ نیگیٹو بات ہے آپ کریں بھی. ضیاء الحق صاحب نے جو ہے نا وہ بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا اور خود ایک آمرانہ حکومت قائم کی، یہ بات ٹھیک ہے، یہ اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو بنتا ہے بھائی اعتراض. لیکن جو اچھے کام کیے، رشیا کے خلاف جہاد میں کتنا بڑا کردار ادا کیا، حدود آرڈیننس نافذ کیے، اتنا اسلام کے لیے اس شخص نے کام کیا، اتنا کام کیا کہ جو ہمارے لبرل حکمران ہیں وہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، کہتے ہیں ایسا گند کر کے گیا ہے کہ 100 سال بھی پاکستان اس گند سے پاک نہیں ہو سکتا. گند سے مراد ان کی اسلام ہوتا ہے، معاذ اللہ. کہتے ہیں ایسا کر کے گیا ہے نا کہ 100 سال بھی اس مصیبت سے ہم نکل نہیں سکتے جس مصیبت میں ضیاء الحق نے ڈالا ہے. مصیبت سے ان کی مراد ہوتا ہے اسلام. ضیاء الحق سے پہلے کا پاکستان اپنے باپ داداؤں سے پوچھو اور ضیاء الحق کے بعد کا دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے.
لیکن میں لبرل لوگوں کی بات نہیں کر رہا. آپ کسی مذہبی آدمی کے سامنے کرو جس کو ٹھڑک ہوگی, وہ کہے گا ابے امریکہ کا مفاد تھا نا, اس وقت امریکہ چاہتا تھا رشیا کا خاتمہ ہو, تو امریکہ چاہتا تھا اسلام آئے یہاں پہ, اس لیے اسلام لے کر آیا. تیرا باپ اگر وہاں ہوتا اور وہ اسلام لا رہا ہوتا تو اس وقت تو یہ تعویل کرتا؟ تیرا جو سیاسی لیڈر ہے وہ اگر اس وقت اسلام کی بات کرتا تو کہتے ہیں ہمارا سیاسی لیڈر ماشاءاللہ کتنا نیک ہے. لیکن تمہاری چونکہ اس سے ٹھڑک تھی, تم اپوزیشن میں تھے, تو اب جو اسلام کے لیے اس نے کیا ہے وہ اسلام کے لیے نہیں, وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے فضول قسم کی باتیں کرتے. یہ ہماری قوم کی سوچ ہے. اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہوئے رہے تھے جتنے عرصہ وہ رہا ہے نا, ٹانگیں کھینچنے میں زیادہ زور لگایا ہے. جو پازیٹیو کام اس سے کروا سکتے تھے, ضیاء الحق کو تو ساری زندگی یہی شکایت رہی ہے کہ کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو اعتراض ہے ان کو, جو معتدل لوگ ہیں نا, ان کو اس پر تو اعتراض ہے کہ آمریت تھی, اس پر اعتراض نہیں ہے کہ مذہبی نہیں تھا. ان کو تو یہ تھا کہ یہ مذہبی کیوں تھا, یہ تو مولوی تھا, وہ تو یہ کہتے تھے. تو اب بھی ایسا ہی ہے, کوئی چینج نہیں ہوئے ہم, اب بھی حساب کتاب ایسا ہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تبدیلی پاکستان میں آنا بظاہر کوئی امکان, قوم جب تک تبدیل نہیں ہوگی میرے بھائی, یہ کھوپڑی سے منفی سوچ نہیں نکلے گی نا ہر چیز کو. اور دیکھو ہمارے مذہب نے ہمیں حکم دیا ہے, ان بعض الظن اثم, اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس سے دیکھنے میں لگ رہا ہے غلط کیا ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے جلدی اس کے غلط ہونے کا فیصلہ مت کرو. لگ بھی رہا ہے نا کہ غلط ہے تو تعویل کرو, شاید یہ وجہ ہو, شاید یہ وجہ ہو, شاید یہ وجہ ہو. میں تبلیغ والوں کا واقعہ سناتا ہوں نا, تبلیغ میں وقت لگانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جتنا ٹائم آپ تبلیغ میں لگاؤ, غیبت پر پابندی, کوئی الٹی بات کرنے نہیں دیتے, اگر کرو گے تو کوئی سنے گا نہیں, لفٹ نہیں کرائے گا اس کو, وہ کہے گا پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گیا کس سے. تو اکثر دیکھا ہے کہ سوچ میں ایک مثبت تبدیلی آ جاتی ہے. اب یا تو پورے پاکستان کو تبلیغ میں بھیج دیں ہم یہ چیزیں اسکولوں سے آتی ہیں, مدرسوں سے آتی ہیں. اگر ٹیچر بتانے والا ہو, اسکول میں ٹیچر اگر پازیٹیو بات کرے, مدرسے میں ٹیچر اگر پازیٹیو بات کرے, تو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اچھا سیکھو.